اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضا علی عابدی روڑ کی ضلع ہریدوار میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا تعلق لکھنؤ سے تھا۔ 1950 میں کراچی آ گئے۔ انہیں بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، چنانچہ طالب علمی کے زمانے ہی میں اپنے زور مطالعہ کی مدد سے فن خبر نگاری سے مکمل واقف ہو چکے تھے، جس کی بنا پر انہوں نے 20 برس کی عمر میں پہلی بار بائیں ہاتھ سے انگریزی خبر کا ترجمہ کیا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے عرصے میں وہ عملی طور پر روزنامہ حریت کے ساتھ منسلک تھے، چنانچہ جنگ کے تمام حالات و واقعات کو روزنامہ حریت میں رپورٹ کرتے رہے۔ اس کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ چلے گئے اور پھر وہیں 1972 میں BBC سے منسلک ہو کر عملی زندگی کا آغاز کیا اور کچھ ہی عرصے میں BBC اردو کے پروگراموں کو اس دلنشیں انداز میں پیش کیا کہ دنیا بھر کے اردو بولنے والوں کے دلوں میں اردو کی قدر و منزلت بڑھا دی، اور اسی پلیٹ فارم سے ریڈیائی دستاویزی پروگراموں کی وجہ سے خاصی شہرت پائی، جہاں سے وہ 1996 میں ریٹائر ہوئے۔ رضا علی عابدی، جنہیں اردو، سندھی، عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں پر بڑا عبور حاصل ہے، بڑے بسیار نویس ہیں۔ وہ تدم تحریر 30 سے زیادہ کتابیں تصنیف کر چکے ہیں، جن میں جرنیلی سڑک، شیر دریا، جہازی بائی، ریل کہانی، پہلا سفر، کتب خانہ، اردو کا حال، اپنی آواز، کتابیں اپنے آبا کی اور جانے پہچانے شامل ہیں۔ ان میں سے نصف تصانیف کے مخاطب بچے ہیں۔ یوں تو رضا علی عابدی کی ہر تصنیف ہی اہم ہے، مگر اس وقت ہمارا روئے سخن ان کے سفر نامے جرنیلی سڑک کی طرف ہے۔ یہ طویل جرنیلی سڑک، جسے GT روڈ بھی کہا جاتا ہے اور جو موجودہ بنگلہ دیش کو افغانستان کے ساتھ ملاتی ہے، برعظیم کے حکمران شیر شاہ سوری نے اپنے دور اقتدار میں تعمیر کرایا تھا۔ اس سڑک کی چھان بین میں رضا علی عابدی نے 1 ماہ تک مسلسل سفر کیا۔ اس کتاب میں جرنیلی سڑک پر واقع تمام اہم آبادیوں، ان کی وجہ تسمیہ اور ثقافت کا تذکرہ ہے۔ مصنف کی یہ تحریر طنز و مزاح، اداسیوں اور خوشیوں کے مختلف رنگوں سے مزین ہے۔ لڑی میں پروئے ہوئے منظر۔ مقاصد تدریس: طلباء کو اردو میں سفر نامے کی روایت سے آگاہ کرنا۔ طلباء کو بتانا کہ جرنیلی سڑک کا دوسرا نام GT روڈ ہے اور یہ سڑک سنار گاؤں، بنگلہ دیش سے لے کر کابل، افغانستان تک تقریباً 3600 کلومیٹر لمبی ہے اور اسے پہل شیر شاہ سوری نے اپنے دور اقتدار میں تعمیر کرایا تھا۔ رضا علی عابدی کے حوالے سے طلباء کی معلومات میں اضافہ کرنا کہ لڑی میں پروئے ہوئے منظر میں متذکرہ باتیں سنی سنائی باتیں نہیں، بلکہ یہ تمام باتیں مصنف کی دریافت ہیں۔ طلباء کو متشابہ الفاظ، رموز اوقاف، ندائیہ، فجائیہ، واوین، کوسین اور خط کے استعمال سے آگاہ کرنا۔ عجیب سڑک ہے یہ جرنیلی سڑک بھی۔ آپ اس پر چلیں اور شعور کی آنکھیں کھلی رکھیں تو جتنے اور جیسے منظر اس راہ میں آتے ہیں، شاید ہی کہیں آتے ہوں۔ آپ چلتے جاتے ہیں اور ایک نہایت آباد سرزمین کی معاشرت، معیشت اور تاریخ آپ کے ہمراہ چلتی ہے۔ کہیں حیرت آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگتی ہے اور کہیں عبرت۔ منظر بدلتے جاتے ہیں، مگر وہ لڑی نہیں بدلتی جس میں وہ سارے کے سارے پروئے ہوتے ہیں۔ میں پشاور سے چلا تو بالا حصار کے نیچے ایک پتھر لگا ہوا نظر آیا۔ اس پر بڑے حرفوں میں شاہراہ پاکستان لکھا تھا اور کسی وزیر کا نام لکھا تھا جس نے کبھی وہ پتھر وہاں لگایا ہوگا۔ کیسا دلچسپ اتفاق ہے! سڑک اور وزیر دونوں آنی جانی چیزیں ہیں۔ وادی پشاور اب بھی بہت سرسبز نظر آ رہی تھی۔ جن زمینوں کو آتے جاتے لشکروں نے بار بار روندا ہوگا، وہ اب تک ہری بھری تھیں۔ کبھی ریلوے لائن سڑک کے قریب آ جاتی تھی، کبھی بجلی کے بڑے بڑے کھمبے اور موٹے موٹے تار ساتھ ساتھ دوڑنے لگتے تھے۔ بستیاں آتی تھیں اور گزر جاتی تھیں۔
رمضان کا مہینہ تھا، ان کے چائے خانے بند پڑے تھے۔ اس تمازت کے عالم میں کہیں سے اچانک دریائے کابل آ گیا۔ یہ نوشہرہ کے قریب آ جانے کی پہچان تھی۔ یہ شہر شاید اکبر نے آباد کیا تھا۔ کبھی یہاں دریا کے دائیں کنارے پر نوشہرہ خورد اور بائیں کنارے پر نوشہرہ کلاں، یہ دو گاؤں تھے۔ ایک سرائے بھی تھی جس میں جہانگیر ٹھہرا تھا، ایک قلعہ بھی تھا، مگر تمام سرائیں اور قلعے گزرتے قافلوں کی گرد میں مل کر خود بھی گرد ہو جایا کرتے ہیں۔ اب ہم دریا دریا چل رہے تھے، جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک زمین تھی، اس کے آگے بھی زمین تھی، اور ان ہی زمینوں میں وہ چھوٹا سا گاؤں لاہور آج بھی آباد تھا، جس میں سنسکرت قواعد کا سب سے بڑا عالم پانینی پیدا ہوا تھا۔ کچھ اور آگے ایک اور گاؤں ہنڈ تھا۔ اس مشینی دور میں یہ جاننے کی فرصت کسے ہے کہ یہی ہنڈ کبھی گندھارا کا پائتخت تھا۔ یہیں آ کر اسکندر نے دریائے سندھ پار کیا اور چنگیز خاں یہیں سے دریا کا پاٹ دے کر واپس چلا گیا تھا۔ یہیں محمود غزنوی نے پنجاب کے راجہ جے پال کو شکست دی تھی۔ اسی کو مورخوں نے ہندوستان کا دروازہ کہا تھا، مگر اب یہ دریائے سندھ کے کنارے ایک گمنام سا گاؤں ہے، جس کا ماضی تاریخ کی دھندلی چادر اوڑھ کر کبھی کا سو چکا ہے۔ اچانک خیر آباد آ گیا۔ سامنے دریائے سندھ شاہانہ انداز میں بہا چلا جا رہا تھا، جس کے دوسرے کنارے پر عظیم الشان قلعہ اٹک تھا، اکبر اعظم کا اٹک، بنارس 4 صدیوں کا عینی شاہد، کتنے ہی زمانوں کا چشمدید گواہ۔ اٹک کے قلعے میں اب فوج رہتی ہے۔ یہاں ہماری گاڑی نے نئے پل کے راستے دریا پار کیا۔ انگریزوں کا بنایا ہوا لوہے کا پل سامنے نظر آتا رہا۔ کبھی سارا ٹریفک اس مضبوط پل کے اوپر چلا کرتا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ گاڑی لوہے کے جنگل سے گزر رہی ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ انگریز چلتے وقت بتا گئے تھے کہ ان کے تمام پلوں کی عمر پورے 100 برس ہوگی۔ اس کے بعد نئے پل بنانا۔ جس روز میں اٹک پہنچا یہ پل 102 سال پرانا ہو چکا تھا۔ موٹر گاڑیاں نئے پل پر چلتی ہیں، ریل گاڑیاں اب بھی دھوائیں دم کر کے اسی بوڑھے پل پر سے گزر جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اٹک کا یہ نام اکبر بادشاہ نے رکھا تھا۔ نام رکھنے کا اسے بڑا شوق تھا۔ کسی جگہ کا خوبصورت منظر دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ واہ نکلی، اس مقام کا نام واہ رکھ دیا گیا۔ پھر چلتے چلتے اس کا قافلہ دریائے سندھ کے کنارے پہنچ کر اٹک گیا۔ وہ جگہ اٹک کہلائی۔ پھر قافلہ خیر سے پار اتر گیا۔ وہ مقام خیر آباد کہلایا۔ اس کی ایک کہانی اور بھی ہے۔ اکبر نے اپنے پیشرو شیر شاہ سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ بہت سے کام جو اکبر نے کیے، ان کی بنیاد شیر شاہ رکھ گیا تھا۔ شیر شاہ کی مملکت بہار سے پنجاب تک پھیل گئی تھی۔ اس کے ایک سرے پر بہار میں قلعہ روہتاس تھا، اس کے دوسرے سرے پر پنجاب میں گھڑوں کی سرزمین پر شیر شاہ نے دوسرا قلعہ بنوایا تو اس کا نام بھی روہتاس رکھا۔ بالکل اسی طرح اکبر کی مملکت کے ایک کنارے پر کٹک تھا اور دوسرے کنارے کا نام اس نے اٹک رکھا۔ یہاں کشتیاں چلانے اور دریا پار کرانے کے لیے اکبر بنارس سے ملاح لایا، اور اس خیال سے کہ وہ اب اسی جگہ کو وطن سمجھے، اس چھوٹے سے شہر کو اٹک بنارس کا نام دے دیا گیا۔ ملاحوں کی گزر بسر کے لیے جاگیر اور رہنے کے لیے شہر میں ایک محلہ دیا گیا جو ملاحی ٹولہ کہلاتا ہے، اور جہاں پرانے ملاحوں کی آل اولاد اب تک آباد ہے۔
اس کے پاس جہانگیر کے زمانے کی سرائے ہے، بہت بڑا احاطہ ہے جس کے گرد مسافروں کے لیے سینکڑوں کمرے ہیں۔ اس کے بعد کلکتہ تک اتنی اچھی حالت میں کوئی سرائے نظر نہیں آئی۔ خود قلعے کا قصہ یہ ہے کہ مغلوں نے اسے کابل والوں سے چھینا، کابل والوں سے اسے سکھوں نے چھینا، انگریزوں نے سکھوں سے چھینا، سکھوں نے دوبارہ انگریزوں سے چھینا، انگریزوں نے دوبارہ سکھوں سے چھینا۔ اس چھینا جھپٹی کے باوجود یہ قلعہ آج تک کھڑا ہے، اور جو اس سے بھی زیادہ مستعدی سے کھڑا ہے وہ دریا پار پنجاب کے علاقے میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی تلاشی لینے والا کسٹم اور ایکسائز کا عملہ ہے۔ ہمیں یاد ہے کسی زمانے میں جب ہم جیسے چھوٹے لوگ لنڈی کوتل سے غیر ملکی کپڑا، بلیڈ، صابن اور سگریٹیں لے کر لوٹتے تھے تو اس جگہ تلاشی میں پکڑے جاتے تھے۔ اس زمانے میں بڑے لوگ اللہ جانے کیا کیا لے کر لوٹتے ہیں اور اس جگہ سے صاف نکل جاتے ہیں۔ جیبیں آج بھی چھوٹے ہی لوگوں کی ٹٹولی جاتی ہیں۔ راستے میں حسن ابدال کا پڑاؤ تھا۔ کبھی یہ شہر اتنا دلکش رہا ہوگا کہ مغل مورخ لکھتے ہیں کہ لاہور سے کابل جانے والی شاہراہ پر یہ حسین ترین منزل ہے، مگر آج کے حسن ابدال میں جھرنوں کے شور اور چڑیوں کی چہکار سے زیادہ جو چیز گونجتی ہے وہ سڑک کے دونوں طرف ہوٹلوں کے لاؤڈ سپیکر ہیں، جن پر دن رات فلمی گانے بجا کرتے ہیں۔ ہوٹلوں کے مالکوں کا خیال ہے کہ جس کے لاؤڈ سپیکر کی آواز زیادہ اونچی ہوگی اس کے ہاں گاہک بھی زیادہ آئیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ حسن ابدال رونق کی اور عبرت کی جا ہے۔ دونوں طرف انگریزوں کے زمانے کے اونچے اونچے درخت، دور تک سبزہ نالیوں میں بہتا ہوا چشمے کا شفاف پانی، ادھر ادھر پرانی عمارتیں اور مسجدیں، ایک طرف سکھوں کا مشہور گرودوارا پنجہ صاحب، دوسری طرف بابا ولی کنداری کی چلہ گاہ، کشمیر کی طرف مڑ جانے والی سڑک پر کسی مغل بی بی کی قبر۔ کوئی کہتا ہے کہ اکبر کی بیٹی لالہ رخ تھی، وہ یہاں عالم شباب میں مر گئی تھی، بعد میں تامس مور نے اپنی ایک نظم میں اسے زندہ کر دیا۔ حسن ابدال کے قریب اس مغل باغ کے آثار اب بھی موجود ہیں جس کے تالاب سے جہانگیر نے مچھلیاں پکڑی تھیں اور ان کی ناک میں موتی پرو کر پھر پانی میں چھوڑ دیا تھا۔ یہی وہ بڑی سی چٹان ہے جس کے بارے میں سکھوں کا عقیدہ ہے کہ اسے بابا ولی کنداری نے پہاڑی کے اوپر سے لڑکا دیا تھا اور نیچے بابا گرو نانک نے چٹان کو اپنے ایک پنجے پر روک لیا تھا۔ چٹان پر نانک کے پنجے کا نشان بن گیا تھا جو آج تک موجود ہے۔ تاریخ کا حساب کتاب رکھنے والے کہتے ہیں کہ جب گرو نانک پشاور جاتے ہوئے حسن ابدال آئے تھے، بابا ولی کنداری اس سے بہت پہلے نہ صرف حسن ابدال سے بلکہ اس عالم فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ 5 انگلیوں کا یہ نشان حسن ابدال والوں نے تراشا تھا۔ حسن ابدال سے آگے بڑھیں تو واہ چھاؤنی ہے، وہاں مغلوں کے دور کی بہت بڑی باولی ابھی تک اچھی حالت میں موجود ہے۔ کسی زمانے میں لوگ ان کے مویشی اور ہاتھی گھوڑے باولی کی سینکڑوں سیڑھیاں اتر کر سیراب ہوا کرتے تھے۔ اب لوگ یہ مشقت نہیں کرتے بلکہ پمپ کے ذریعے سے پانی کھینچ لیتے ہیں۔ وہاں سے آگے سرائے کالا ہے۔ جاتی روڈ پر یہ چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں کالے پتھر کی کنڈیاں فروخت ہوتی ہیں۔ ان کے باہر کے کناروں پر بیل بوٹے کھود کر ان میں رنگ بھر دیا جاتا ہے اور پھر اوپر تلے چن کر ان ہانڈیوں کے مینار سے کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ یہی سرائے کالا کی پہچان ہے۔ ظاہر ہے کہ کبھی اس جگہ مسافروں کے لیے سرائے رہی ہوگی۔ جہانگیر نے بھی یہاں پڑاؤ ڈالا تھا۔ اس وقت اس جگہ کا نام کالا پانی تھا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ شیر شاہ اور مغلوں کے زمانے میں جو ہزاروں سرائیں بنائی گئی تھیں، بعد میں ان کے گرد بستیاں آباد ہوتی گئیں۔
خود سرائیں نہیں رہیں، البتہ آبادیوں کے نام کے ساتھ لفظ سرائے جڑا رہ گیا۔ مردم شماری کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کئی سو شہروں، قصبوں اور دیہات کے ناموں کے ساتھ لفظ سرائے لگا ہوا ہے۔ اگر نقشے پر ان تمام مقامات کو لکیروں سے ملایا جائے تو کیا قدیم سڑکوں کا نقشہ خود بخود نہیں ابھرے گا؟ جہاں یہ سرائے کالا ہے، وہاں سے صرف چند کلومیٹر دور ٹیکسلا کے کھنڈر ہیں۔ وہی ٹیکسلا جو ہندوستان کے تاج میں ایسے نگینے کی طرح جڑا تھا جس سے پھوٹ کر گیان دھیان کی کرنیں ایک عالم کو منور کیا کرتی تھیں، وہ شہر اب یہیں آنکھیں موندے سو رہا ہے۔ سرائے کالا سے 4 میل آگے مارگلا کی پہاڑی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ پہاڑی میں ایک کٹاؤ ہے، لیکن اس دن میں سوچنے لگا کہ اس 25-30 ہاتھ چوڑے پہاڑی شگاف کے راستے ہزاروں برسوں کے دوران میں ان گنت قبیلے، قافلے اور لاؤ لشکر گزرے ہوں گے۔ چین، افغانستان، وسطی ایشیا، ایران اور ایشیائے کوچک سے چاہے ایک تنہا مسافر آیا ہو، چاہے ایک لشکر جرار، وہ سب مارگلا کے اس کٹاؤ پر چڑھے ہوں گے اور اوپر پہنچ کر انہوں نے دوسری طرف کا نظارہ کیا ہوگا تو تا حد نگاہ ہندوستان ہی ہندوستان دکھائی دیا ہوگا۔ مارگلا کا یہ تاریخی کٹاؤ ابھی موجود ہے۔ جسے دیکھنا ہو فوراً جا کر دیکھ لے، کیونکہ پہاڑی پتھر کاٹ کاٹ کر فروخت کرنے والے بیپاریوں کی جدید مشینیں اس پہاڑی پر اس طرح ٹوٹی پڑ رہی ہیں جیسے قند کی ڈلی پر بھوکی چیونٹیاں۔ بعد میں جب انگریزوں نے گرینڈ ٹرنک روڈ کی تعمیر شروع کی تو انجینئروں نے اس کٹاؤ سے ہٹ کر پہاڑی میں گہرا درہ کاٹ دیا۔ اس سے آنا جانا آسان ہو گیا، البتہ بلندی پر اس سڑک کے آثار ابھی موجود ہیں جو غالباً اکبر نے بنائی تھی تاکہ کابل پر حملے کے لیے یہاں بھاری توپیں آسانی سے چڑھائی جا سکیں۔ اس درے کے اوپر پہاڑی کی چوٹی پر نکلسن کی لاٹ میلوں دور سے نظر آنے لگتی ہے۔ دونوں وقت مل رہے تھے۔ میں مری روڈ پر کمپنی باغ کے سامنے کی گلی میں پہنچا۔ یہ گلی میں نے چوتھائی صدی پہلے بھی دیکھی تھی، وہی ٹین کی چادروں کا بڑا سا گیٹ، وہی اینٹوں کے فرش والا دلان، اس کے گرد مطب کے وہی کمرے، مگر اب پورے شہر کی طرح یہ گلی بھی بدل گئی تھی۔ اگر کوئی نہیں بدلا تھا تو وہ گلی میں کھیلنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، جو تمام عالم سے بے خبر، تمام زمانے سے بے نیاز، آج بھی ہاتھوں میں ہاتھ دیے اپنے کھیل میں مگن تھے۔ میں نے دعا مانگی کہ یہ ہاتھ کبھی نہ چھوٹیں، ہمسائیگی کے یہ رشتے کبھی نہ ٹوٹیں، یہ گلیاں یوں ہی آباد اور ان میں کھیلتے ہوئے بچے یوں ہی شاد رہیں۔ درست جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ مصنف کو بالا حصار سے نیچے آنے کے بعد ایک پتھر پر لکھا نظر آیا، شاہراہ پاکستان۔ وادی پشاور نظر آ رہی تھی، سرسبز۔ مورخوں نے ہندوستان کا دروازہ کہا تھا ہنڈ کو، اٹک کا نام رکھا تھا اکبر اعظم نے۔ سکھوں کا مشہور گرودوارہ واقع ہے حسن ابدال میں۔ نوشہرہ کے قریب آ جانے کی پہچان تھی دریائے کابل۔ سبق لڑی میں پروئے ہوئے منظر کے متن کے مطابق دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ مصنف کو دور سے وادی پشاور کیسی نظر آ رہی تھی؟ محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو کس جگہ شکست دی تھی؟ اٹک کا قلعہ کس دریا کے کنارے بنایا گیا تھا؟ وہ کون سا بادشاہ تھا جسے جگہوں کے نام رکھنے کا بڑا شوق تھا؟ مورخین کے نزدیک لاہور سے کابل جانے والی شاہراہ پر حسین ترین منزل کون سی تھی؟ درج ذیل الفاظ کے مترادف الفاظ لکھیں۔ پتھر، سنگ، حیرت،
حیرانی، دلچسپ، دل پذیر، شوق، لگن، آبادیاں، بستیاں، حدود، سرحدیں۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیں: تمازت، ٹھنڈک، گمنام، نامور، شاہانہ، فقیرانہ، اول الذکر، آخر الذکر، قدیم، جدید، داخل، خارج۔ درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ لکھیں: زمین، مؤنث، وادی، مؤنث، سڑک، مؤنث، بستیاں، مؤنث، دریا، مذکر، گاؤں، مذکر، سرائے، مؤنث، قلعہ، مذکر، شکست، مؤنث، دروازہ، مذکر۔ متشابہ الفاظ۔ متشابہ الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہیں جو آواز یا شکل صورت کے لحاظ سے تو ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں لیکن اعراب، املا یا معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ متشابہ الفاظ کی بالعموم درج ذیل 3 صورتیں ہیں: وہ الفاظ جن کا املا ایک جیسا ہو لیکن وہ معنوں کے اعتبار سے مختلف ہوں، مثلاً ادا بامعنی ادا کرنا اور ادا بامعنی طرز یا ڈھنگ، بار بامعنی بوجھ اور بار بامعنی دفع، عرض بامعنی گزارش اور عرض بامعنی چوڑائی، قل بامعنی مشین اور قل بامعنی آنے والا یا گزرا ہوا دن، آب بامعنی پانی اور آب بامعنی چمک، دور بامعنی زمانہ اور دور بامعنی گردش، رقم بامعنی روپیہ پیسہ اور رقم بامعنی لکھنا۔ وہ الفاظ جن کا املا تو ایک جیسا ہو لیکن اعراب کی تبدیلی سے ان کے معنی میں فرق پڑ جاتا ہو، مثلاً در اور در، ملک اور ملک، علم اور علم، دور اور دور، دھن اور دھن، بین اور بین، شیر اور شیر، سحر اور سحر، اعراب اور اعراب۔ وہ الفاظ جن کی آواز تو بظاہر ایک جیسی ہو لیکن ان کا املا اور معنی مختلف ہوں، مثلاً راضی، راضی، اثر، اثر، اصل، اصل، باز، باز، چارہ، چارہ، رسد، رسد، زن، زن، کثرت، کثرت، نکتہ، نکتہ، لال، لال، معمور، معمور، حضر، حضر، آر، آر۔ متشابہ الفاظ میں جز الف اور جز بے کے الفاظ کے معنی لکھیں۔ رموز اوقاف۔ آپ نے رموز اوقاف کی چند اہم علامتوں سکتہ، وقفہ، وقف لازم، تفصیلیہ اور ختمہ کے بارے میں گزشتہ سبق میں پڑھا ہے۔ یہاں باقی ماندہ اہم علامتوں کی وضاحت بیان کی گئی ہے۔ استفہامیہ یا سوالیہ: یہ علامت کسی استفہامیہ یا سوالیہ جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے، مثلاً یہ کیا ہے، یہ کتاب کس کی ہے، آج کیا تاریخ ہے، کون آواز دے رہا ہے، وغیرہ۔ ندائیہ: یہ علامت دراصل لفظ ندا کا مخفف ہے اور لفظ ندا کے الف کے نیچے نون کا نقطہ لگا کر بنائی گئی ہے۔ یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں کسی کو ندا دینا، پکارنا، خطاب کرنا مقصود ہو، مثلاً خدایا میری آرزو پوری کر دے، اے بھائی ذرا میری بات سنو، وغیرہ۔ فجائیہ: جب تحریر میں غصہ، حقارت، تعجب، تمنا، ادب، تعظیم، ندامت، خوف، تحسین و آفرین وغیرہ جذبات کو ظاہر کرنا مقصود ہو تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ الفاظ بلا اختیار یا خود بخود زبان سے نکل گئے ہیں، مثلاً وہ اور رحم۔
اس کی امید فضول ہے، اف بیچارہ چل بھی نہیں سکتا، وغیرہ۔ واوین، اس علامت کا استعمال کسی کا قول منوعاً نقل کرتے وقت یا کسی اقتباس کا اندراج کرتے وقت اس قول یا اقتباس کی ابتدا اور اس کے آخر میں کیا جاتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ واوین کے اندر والی عبارت گفتگو کرنے والے ہی کے الفاظ پر مشتمل ہے۔ مثلاً باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا محنت کرو، محنت کا پھل ضرور ملے گا۔ میں نے ملازم سے کہا، جاؤ میرا سامان گاڑی سے نکال لاؤ۔ قوسین، اس علامت میں، جسے انگریزی میں بریکٹس کہا جاتا ہے، کسی بات کی وضاحت کے لیے وہ الفاظ لکھے جاتے ہیں جو لفظ متعارضہ یا جملہ متعارضہ کے طور پر آتے ہیں اور انہیں حذف کر دینے سے عبارت کے ربط و تسلسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلاً انور صاحب مرحوم سے ہمارے بھی دیرینہ تعلقات تھے۔ میرا گھر مکان کا وہ حصہ جس میں میری سکونت ہے خاصا بوسیدہ ہو گیا ہے۔ خط، انگریزی میں اس علامت کو ڈیش کہا جاتا ہے۔ جس طرح قوسین جملہ متعارضہ کو رواں تحریر سے الگ کرتی ہے، اسی طرح یہ علامت بھی نیم ختمہ کا کام دیتے ہوئے جملہ ختم کیے بغیر اس میں اچانک تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے۔ مثلاً میں بیمار ہوں، آپ سے ملنا بھی ضروری تھا، اب تو اسی تنخواہ میں وہ جتنی بھی ہے گزارا کرنا ہوگا۔ رموز اوقاف کی علامتوں استفہامیہ یا سوالیہ، ندائیہ، فجائیہ، واوین، قوسین اور خط کی علامتوں کا استعمال کرتے ہوئے ہر علامت کی دو مثالیں مزید دیں۔ درج ذیل پیراگراف توجہ سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالوں کے جواب تحریر کریں۔ فورٹ منرو پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان میں واقع ایک حسین پہاڑی مقام ہے جو اپنی قدرتی خوبصورتی اور دلکش مناظر کے باعث سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقام ہے۔ سطح سمندر سے تقریباً 6470 فٹ بلند یہ مقام موسم گرما میں ٹھنڈی ہوائیں اور سرسبز پہاڑوں کا دلکش منظر پیش کرتا ہے۔ یہاں کے جنگلات، خوبصورت وادیاں اور چشمے دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتے ہیں۔ فورٹ منرو کو تاریخی اہمیت بھی حاصل ہے کیونکہ یہ علاقہ ماضی میں برطانوی فوج کے لیے ایک دفاعی چوکی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہاں کی مخصوص ثقافت، روایتی طرز زندگی اور مقامی دستکاریوں کی دکانیں بھی سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ فورٹ منرو کا سفر نہ صرف فطرت سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک خوشگوار تجربہ ہوتا ہے بلکہ وہ لوگ جو سکون اور فطرت کے قریب رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بہترین تفریحی مقام ہے۔ سوالات: فورٹ منرو کہاں واقع ہے اور اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ فورٹ منرو کا موسم کیسا ہے؟ فورٹ منرو کی تاریخی حیثیت کا پس منظر کیا ہے؟ فورٹ منرو اپنی ثقافت اور دستکاریوں کے حوالے سے کیسی شہرت رکھتا ہے؟ اس عبارت کا مناسب عنوان تجویز کریں۔ سرگرمیاں: طلبہ لائبریری یا انٹرنیٹ سے ساکھ کے ممالک کا ایک نقشہ حاصل کریں اور اس میں جرنیلی سڑک جی ٹی روڈ کی نشاندہی کریں اور ٹیوٹوریل گروپ میں بتائیں۔ اس سبق میں جتنی بھی آبادیوں کا تذکرہ ہوا ہے طلبہ اس کی ایک فہرست بنائیں۔ اشارات تدریس: اساتذہ برعظیم پاک و ہند کا ایک بڑا سا نقشہ حاصل کریں اور سنار گاؤں، بنگلہ دیش سے کابل، افغانستان تک جرنیلی سڑک کی نشاندہی کرائیں۔ اساتذہ طلبہ کو بتائیں کہ قدیم زمانے میں اسی شاہراہ کے راستے قافلے
گزرا کرتے تھے۔ اساتذہ طلبہ کی معلومات میں اضافہ کریں کہ شمال مغرب کی طرف سے جتنے بھی حملہ آور سوائے محمد بن قاسم کے ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے وہ اسی شاہراہ کے راستے آئے۔ اساتذہ ان تمام بڑے بڑے دریاؤں کے نام سے طلبہ کو آگاہ کریں جو اس شاہراہ کے راستے میں پڑتے ہیں۔